السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں محمد مالک۔ آج کی بہت بڑی خبر ہے۔ آج آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو کیس چل رہا ہے کورٹ مارشل پروسیڈنگز، اس میں 3 اور ریٹائرڈ اعلیٰ افسر گرفتار ہو گئے ہیں۔ 2 بریگیڈیئرز، دونوں کا تعلق چکوال سے تھا، اور ایک ریٹائرڈ کرنلز، تینوں ریٹائرڈ ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغام رسانی کر رہے تھے یہ، اور اس سلسلے میں ان کو پکڑا گیا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے دیکھا کل رات گئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بھی گرفتار ہو گئے، اور ان کے کہنے پہ کچھ 6-7 لوگ اور بھی اب انویسٹیگیشن میں ہیں۔ ان پہ بھی یہی ہے کہ سہولت کاری کر رہے تھے عمران خان کی، اور پھر کوئی ٹیلی فون بھی شاید پکڑا گیا ہے، اس کے اندر کوئی فوراً واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس پہ بھی کافی لمبی چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن آج جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، جب آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ آئی، جب جنرل فیض حمید کو 3 دن پہلے اریسٹ کیا گیا اور کورٹ مارشل کی خبر اناؤنس کی، تو اس کے سیکنڈ پیرا میں یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر آرمی ایکٹ کی وائلیشن کے انسٹنسز ہیں جو اسٹیبلشڈ ہو گئے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد، اور ان کے اس پہ بھی انویسٹیگیشن سب کچھ چل رہی ہیں۔ اس میں کوئی سیاست یا اس کا ذکر نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اریسٹ ان کو کیا گیا تھا ٹاپ سٹی والے کیس کے معاملے میں، جس میں ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اس کے اونر کو اٹھایا، کہ گھر پہ حملہ کیا اور قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کروڑوں روپے اٹھ گئے، زیورات اٹھ گئے، اینڈ آل دیٹ تھنگ۔ اینی وے اس پہ ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی ٹاپ سٹی کے مالک نے، اس پہ سپریم کورٹ نے اپنا آبزرویشنز دی اور فوج نے سپوزٹلی اس کے اوپر ایکشن لیا۔ لیکن آج کی جو پریس ریلیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، جہاں وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ فار their actions prejudicial to military discipline، یہ اوپر ہے، لیکن آخری 2 لائنیں مجھے یاد ہے فیصل وافڈا نے اس دن میرے پروگرام میں کہا تھا کہ جب بھی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز دیکھیں تو سیکنڈ پیرا ضرور دیکھا کریں، وہی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آج وہی نظر آیا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ further investigations of certain officers and their accomplices for fomenting instability at the behest of and in collusion with vested political interests are continuing، یعنی کہ یہ بھی انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں آفیسرز، اور certain آفیسرز کا مطلب ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو عدم استحکام پیدا کر رہے تھے ملک میں، اور ان collusion میں مل کے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ، اور ان کے کہنے پہ یہ اب ٹریزن کے چارجز چلے جاتے ہیں، بیکاز آرمی چیف نے ابھی ویٹرنز کے لیے، ریٹائر آرمی آفیسرز اور جوانوں کے لیے کھانا کیا ہوا تھا 14 اگست کو، تو اس پہ بھی انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان فوج اور عوام کے درمیان میں ڈفرینسز ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے، سب کچھ۔ اور آئی ایس پی آر کے ریلیزز دیکھیں تو اس معاملے میں اب کوئی ایمبیگوٹی یا شائبہ نہیں ہے کہ جب بھی یہ پولیٹیکل ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اس کا پہلا ریفرنس ہوتا ہے پی ٹی آئی، سیکنڈ میں پھر آتا ہے بلوچستان کے اندر بی ایل اے، دوسرے جن کو باہر سے بیٹھ کے ہیلپ وغیرہ مل رہی ہے۔ لیکن جتنی اب چیزیں ہیں وہ ہر چیز جا کے رکتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، تو یہ اب کیس ایک نئی ڈائمنشن اب ایڈ ہو گئی، اور اس پہ ہم ذرا جاننا چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این اب کیا سوچ رہی ہے۔ اگرچہ آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے آج میاں جاوید لطیف صاحب کو زحمت دی ہوئی تھی سیگمنٹ کے لیے، میرا پلان تو یہ تھا پوچھوں گا کہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں، غائب ہوئے ہیں، کیا ہو گیا ہے۔ وہ بھی آج سرفیس کی ہیں، ویسے ری سرفیس ہوئے ہیں، لاہور میں انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے پارٹی کے، خاص بات وہاں سے کوئی نہیں نکلی، لیکن اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے ادھر میاں جاوید لطیف صاحب سے بات کرتے ہیں۔ یہ میاں صاحب یہ بتائیں، یہ تو اب چیز بالکل ایک دوسری لیول پہ چلی گئی ہے، اس میں تو اب غداری اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی سب کچھ آ گیا ہے، سب کچھ، تو اب کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں محمد مالک صاحب، میں گزارش کر دوں کہ ادارے کے اندر سے یا دیگر اداروں کی طرف سے سیاسی انوالومنٹ رہی ہیں 77 سالوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، کہیں زیادہ کہیں کم، مگر بدقسمتی سے جب سے فیض حمید صاحب کا دور شروع ہوا یا پی ٹی آئی کا دور شروع ہوا اس کو لانچ کرنے سے اب تک، اس وقت سے عالمی قوتوں کے تانے بانے ان سے زیادہ ملنا شروع ہوئے اور ثبوت کے ساتھ ملنا شروع ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا تھا کہ کسی ادارے کی اپوائنٹمنٹ میں جو کسی مین بندے کی، اس پہ کوئی احتجاج ہوا ہو یا اس کو اتنا پبلک میں لایا گیا ہو؟ 2022 میں آپ نے دیکھا جو لانگ مارچ تھا، یہ اس کے تانے بانے بھی جنرل فیض صاحب سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد
پھر 9-10 مئی جو کچھ ہوا اس کے بھی اگر یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی تو آپ کو مرکزی رول ان کا ملے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا تھا کہ جو تنصیبات ہیں ان پہ ایک وقت میں ہر جگہ پہ حملہ ہو گیا ہو، یہ تو کوئی ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد جو لوگ ہیں یا جو عسکری پسند گروپ ہوتے ہیں یہ وہ کر سکتے ہوتے ہیں، عام سیاسی ورکر ایسا نہیں کر سکتا، اور نہ کبھی ہم نے تصور کیا نہ سوچا پاکستان کے اندر، نہ دیکھا ہم نے، مگر جو کچھ آج ہونے جا رہا تھا۔ یہ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں یہی اشارہ دیا کہ یہ شاید فیض حمید صاحب کے کہنے پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے تمام مقامات اور سب کچھ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ کی میٹنگ ہوئی لاہور میں آپ کی ٹاپ پارٹی لیڈرشپ کی، اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے منع کر دیا سب کو اس معاملے پہ بولنے پہ۔ اب بقول آپ کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا جنرل قمر باجوہ نے، بیڑا غرق کر دیا فیض حمید صاحب نے، اور جو آپ کے پارٹی کے رہبر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہ کریں۔ آپ کو تو چاہیے تھا، آپ کو تو کیسز کرنے آپ کو کرنے چاہیے تھے ایز اے گورنمنٹ، ان لوگوں پہ اگر آپ سمجھتے تھے قومی مجرم ہیں، آپ بات کرنے سے منع کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، پھر آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں مالک صاحب ایک اور گزارش کر دوں کہ آپ تو صرف ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں، میں تو دوسرے ادارے کی بھی پھر بات کرتا ہوں۔ پھر مجھے یہ کہنے کی کوئی اجازت دے گا کہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے میں اگر سیاست ہو رہی ہو اور وہاں سے سیاسی فیصلے آ رہے ہوں اور وہاں سے ان طاقتور لوگوں کے اس وقت کے جو تھے ان کے کہنے پہ فیصلے لکھے جاتے ہوں، اور اس وقت فیض حمید صاحب جو ہیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب سے لے کر باقی لوگوں کو پر جو انفلوئنس ان کا تھا یا دباؤ تھا یا فیصلے مرضی کے جب لیتے تھے یا کرواتے تھے، وہ ساری چیزیں پبلک ہونی چاہیے، قوم کے سامنے چیزیں آنی چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں کی تو حکومت ہے نا، مجھے آپ ایک بات، میاں صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن مجھے ذرا نواز شریف صاحب کا بتائیں نا، ایک تو جب وہ آئے پھر وہ وزیر اعظم نہیں بنے، چلیں اس کی بھی جسٹیفیکیشن دے دی، پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی اب وہ پارٹی کا صدر بن رہے ہیں اور فعال ہو جائیں گے اور جناب جلسے جلوس ہوں گے، سب کچھ ہوگا، پارٹی کے صدر بن گئے، پھر بالکل خاموشی۔ چلیں آپ جرنیلوں کو نہیں پوچھ سکتے، اگر آپ کے خیال میں ججز نے کسی کے کہنے پہ فیصلے لکھے، آپ نے تو ان ججز پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالا۔ آج جب اتنی بڑی بات ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں اس پہ آپ بات نہ کریں۔ لگتا تو یہ آپ نے سارا بوجھ اٹھا کے فوج پہ ڈال دیا، عمران خان کو بھی یہی نپٹے، ججوں کو بھی فوج نپٹے، آپ کے لیے یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی فارغ کرے، جو سارا کام فوج نہیں کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نہیں مالک صاحب، تھوڑا حوصلے سے میری گزارش سنیے گا۔ جو پہلے دن گرفتار جب ہوئے فیض حمید صاحب، تو اسی دن بہت سے آپ جیسے سینئر اینکر صاحبان، تجزیہ نگار جو تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی خواہش کی تکمیل ہوگی، آپ کی خواہش پوری ہو گئی کہ جنرل فیض حمید گرفتار ہو گئے، آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو آج پھر وہ خاموش رہنے کے لیے نہ کہیں تو اور کیا کہیں، اس وجہ سے کہ یہ ہماری وجہ سے گرفتار نہیں ہوئے بھائی۔ ہماری وجہ سے اگر کوئی گرفتار ہوتا، جب سے ہم چیخو پکار کر رہے تھے کہ یہ صرف نقصان نواز شریف کا، مسلم لیگ کا نہیں ہے، تو کس کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں؟ ہاں یہ ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر آپ کھلواڑ کر رہے تھے یا کھلواڑ ابھی کرنے جا رہے تھے، جس کی منصوبہ بندی آپ پچھلے 3-4 ہفتوں سے سن رہے تھے کہ بنگلہ دیش طرز کی یہاں بھی انتشار پیدا کرنے کے لیے یا اس طرح کی تحریک چلانے کے لیے، پرتشدد تحریک چلانے کے لیے ماحول بن گیا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ بہت، میں تو سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو رجیم ہے اس کی قیادت جن کے ہاتھوں میں ہے، چلیں کوئی لوگوں کو تحفظات ہوں گے، مجھے بھی شاید بہت سے تحفظات ہوں گے، مگر بہت اچھا ہوا کہ چلیں کہیں سے تو سرا پکڑا گیا، کہ کہیں سے تو شروع کریں کہ پاکستان کے اندر عالمی قوتوں کا
ایجنڈا پورا یہ تو کون آپ کر کی رہا ہے؟ اور گورنمنٹ پھر کا مجھے یہ کام تھا بتائیں میاں صاحب، اگر کوئی ملک میں انسٹیبلٹی نہیں کر رہا یار، ہے ایک سیکنڈ تو آپ کی نہ گورنمنٹ مالک کرے صاحب، نا، ایک سیکنڈ فوج کا مجھے کام تو نہیں ہے۔ نہیں مالک صاحب پلیز ایک سیکنڈ، گورنمنٹ جتنی با اختیار ہوتی ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور جتنے ہم با اختیار ہوتے ہیں 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے، اور جو کچھ پھر 2/3 اکثریت رکھنے والے پرائم منسٹر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ آپ سے پوشیدہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب ایک بے اختیار وزیر اعظم ہے۔ ایک سیکنڈ، او بھائی میری بات سن لیں، آپ اپنی مرضی کے کوئی معنی لینا چاہتے ہیں، نہیں میں تو سوال کرتا ہوں نا، آپ کی بات سے سوال نکلتا ہے۔ آپ لیکن میری عرض سن لیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چیزوں کو کنگھالا جائے گا نا، صحیح آزادانہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، تو آپ کو 8 فروری میں بھی سہولت کاری نظر آئے گی کہ کن کن لوگوں نے، اور اس کے تانے بانے بھی فیض حمید صاحب سے ملیں گے، اور فیض حمید صاحب کے تانے بانے اندر جو گرفتار صاحب ہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایسٹ ہیں جنرل فیض حمید صاحب، اگر یہ اثاثہ ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ جو اندر بیٹھا اثاثہ ہے وہ کھیل کیا کھیل رہے تھے اس پاکستان کے اندر، یہ بدنام اداروں سمیت جو ریاست کو کمزور کر رہے تھے، اس کا اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے بات کی کہ 2/3 والا وزیر اعظم کے اختیارات کا آپ سب کو پتہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آج 2/3 والا تو وزیر اعظم نہیں ہے آپ کا، تو کیا آج شہباز شریف ایک بااختیار وزیر اعظم نہیں ہے؟ میں کیا آپ کو کہوں مالک صاحب، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ارینجمنٹ کے تحت حکومت 8 فروری کے بعد بنائی گئی ہے اس میں کون کتنا با اختیار ہے اس کا اندازہ میرے سے اگر کروانا چاہتے ہیں تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، مگر میں یہ آپ کو ضرور بتا رہا ہوں کہ خدا کر کے دیر کر دی، مہربان آتے آتے چلیں آ تو گئے نا، لیکن میاں صاحب ایک بات بتائیں، اس سرے کو پکڑ کے آپ کو جانا چاہیے 2017 تک فیصلوں کو تک، پاکستان کے خلاف وہ فیصلے آئے تھے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، مجھے آپ اس لیے بڑے پسند ہیں، آپ بات بڑی کھل کے کرتے ہیں، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ابھی بات کی، آپ نے کہا فیبرری 8 کے بعد ایک ارینجمنٹ کے تحت جو حکومت بنائی گئی، یہ کس کی ارینجمنٹ تھی، کیا ارینجمنٹ تھی کہ یہ حکومت بنائے گی؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ سیٹیں جیت کے میجورٹی میں آپ آگئے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ بن گئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں ہماری میجورٹی تھی؟ میرے نزدیک تو نہیں تھی۔ آپ بتا دیں تو پھر میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر ارینجمنٹ ہے نا، ایک ارینجمنٹ کیا تھا؟ ارینجمنٹ یہ تھا جس کے لیے بار بار ہم اپنی گردن پیش کرتے جا رہے ہیں، مگر ملک کا بھی کوئی بھلا نہیں ہو رہا، ملک کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، رکاوٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ کرتے کرتے ہم اپنی مقبولیت کھوتے جا رہے ہیں، مگر جس مقبولیت کو کھو رہے ہیں جس واسطے ریاست کے لیے، اس کا بھی اتنا بھلا نہیں ہو پا رہا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض اور باقی لوگوں کو اگر آپ کنگھالنے لگے ہیں تو خدا کے لیے ہماری مقبولیت اور کم ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر اس ریاست کا بھلا ہو جائے۔ یہاں پہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا بھی کافی باتیں ہیں، آگے پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ جو ارینجمنٹ ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں لارجر نیشنل انٹرسٹ کی میں آپ لوگوں نے ارینجمنٹ مان لی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ارینجمنٹ کے لیے نواز شریف صاحب نے اپنا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ چھوڑ دیا، اس کا تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ آپ جو بھی مطلب نکالنا چاہتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ ضرور عرض کر دوں، ہم وہیں کھڑے ہیں، وہی بات ہے، آئین و قانون کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ادارے اپنا کام کریں، ہم وہیں کھڑے ہیں۔ نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ ہیں کہاں پہ، آج پتہ نہیں کہاں سے اچانک میاں صاحب نظر آئے ہیں۔ ہم تو یقین مانے، میں نے پروگرام آپ کے لیے کیا تھا، پوچھنا تھا اس سیگمنٹ میں کہ یہ مجھے بتا دیں نواز شریف صاحب کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں سے وہ گائیڈنس دے رہے ہیں، واٹ از ہی ڈوئنگ؟ تو آج مجھے بتا دیں نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں اور ان کا بیانیہ کہاں کھڑا ہے؟
مالک صاحب جو ایک ادارے نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا ہے نا، اس سے پہلے کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے. جو ایک ادارے نے اپنے خود احتسابی تو کر ہی رہے ہیں ادارے کی، مگر وہ ریاستی ادارے دیگر جو ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال بنا رہے ہیں، یا ان کے لیے بھی راہ ہموار کر رہے ہیں، یا پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو رہا ہے اس سے کہ بھائی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اندر بیٹھ کے طاقتور لوگ جو ہیں جس کو چاہے بٹھا دیں، جس کو چاہے اتار دیں، جو چاہیں فیصلہ کر لیں، ایک چائے کی پیالی کابل میں لہرا دیں یا 6000 دہشت گردوں کو چھوڑ دیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ 2/3 اکثریت رکھنے والے پرائم منسٹر کو کیوں اتارا جا رہا ہے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ کائنڈلی بتائیں کہ آج نواز شریف صاحب کی سیاست کہاں ہے، وہ کہاں ہیں، وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اب انتظار کر رہے ہیں سائیڈ؟ سن لیں سوال سن لیں. کیا وہ ایک سائیڈ پہ خاموشی سے کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ چلیں یار جنرل عاصم منیر صاحب پہلے ساری یہ چیزیں ٹھیک کر لیں مل کے، پھر وہ عمران کا بھی فارغ کر دیں، یہ بھی پارٹی بھی بین ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اس کے بعد میں سیاست شروع کروں گا؟ وہ تو مجھے آج کی سیاست کا حصہ نظر نہیں آ رہے. نہیں مالک صاحب، میں ایک عرض کر دوں اور اس کو تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا، میں مکمل 2 جملوں میں کہہ دیتا ہوں. گزارش اتنی ہے کہ ایک ادارے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے خود احتسابی کا، اور اس کا ترجمان جو کچھ بتا رہا ہے حقائق، وقت آ گیا ہے کہ دوسرا ادارہ جو ہے انصاف فراہم کرنے والا، اس کا ترجمان بھی بولے کہ 2017 سے جو پاکستان کا بگاڑ شروع ہوا اور آج تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا، وہ بھی بولے. اور سر مجھے بتائیں میاں صاحب کیا بول رہے ہیں؟ میاں صاحب کا پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. یار وہی تو بات کر رہا ہوں، آپ سنتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تینوں اداروں کے سربراہ جب تک ان کے ترجمان بولیں گے نہیں، پاکستان کی سمت درست نہیں ہوگی. پاکستانی قوم اعتماد جو کھو چکی ہے ریاستی اداروں سے، وہ بحال نہیں ہو سکتا. میں نے کہا دونوں اداروں کے ترجمان، ایک بول رہا ہے دوسرے کو بولنا پڑے گا، اور نواز شریف آپ کو بولتا نظر آئے گا، کیونکہ جڑی ہے ان سے چیزیں. وہ کیا ہیں کہ پاکستان کے اندر جو عالمی قوتوں میں تو آپ سے اگری کر رہا ہوں، میں تو جاننا چاہ رہا ہوں کب بولیں گے. آج بھی انہوں نے کہا کہ کوئی اس پہ بات نہ کرے. پہلے دیکھیں جب نواز شریف بولتے تھے، آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ جلسہ میں بولے، اس کے بعد بھی کچھ باتیں کہی گئی اور کہا گیا کہ نواز شریف کی کسی سے بن نہیں آتی، کہا گیا کہ جناب ان کی اداروں سے بن نہیں آتی، اس لیے ان کو جو ہے سائیڈ لائن کیا جاتا ہے. 2.5 سال تو بنتی ہے، 2.5 سال کے بعد بنتی، پہلے 2.5 سال تو بنتی ہے. اچھا چلیں، آج پھر ہم پہلے 2.5 سال بھی دے رہے ہیں کہ پہلے کسی اور کی بن لیں. ہم پاکستان کی خاطر ہم خاموش رہتے ہیں، چلے کسی کے تو بن جائے. مگر جو بنی ہے ایک پیج پہ 2018 میں، مالک صاحب اس نے جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، وہ ایک پیج نے، اس کا خمیازہ آج پاکستانی قوم گیس بجلی کی بلوں کی شکل میں بھگت رہی ہے. آج 2 وقت کی روٹی نہ کھانے کی شکل میں بھگت رہی ہے. آج پاکستان کے اندر دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، اس کی شکل میں بھگت رہی ہے. پہلے PDM 1 تھی، اب آپ کی حکومت ہے. 2.5 سال سے تو آپ لوگ ہی چلا رہے ہیں پاکستان. نہیں، میں کہتا تھا، میں 18 ماہ کی حکومت میں بھی کہتا تھا کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ سہولت کاری میسر ہے عمران خان کو. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف 3-4 دن سے کوئی معاملات جو ہیں اداروں نے آئین قانون کے مطابق جو ان کی ذمہ داری ہے اس پہ کچھ کام ہوتا نظر آنا شروع ہوا ہے. ورنہ کبھی جناب آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا، آپ کہتے تھے کہ حکومت پنجاب میں آپ کی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 قسم کا فرنیچر 5 سٹار ہوٹل کی طرح اڈیالہ جیل میں گیا ہے، اور صرف کلر پسند نہیں آیا مرشد کو تو انہوں نے واپس کر دیا. اور اس وقت مذاق اڑایا جاتا تھا ہمارا کہ جناب حکومت آپ کی، اور آپ بات کیا کر رہے ہیں. آخری 2 منٹ ہیں سیگمنٹ کے. مجھے ایک چیز بتائیں، سوائے اس کے کوئی آپ کی پارٹی کے پاس عمران خان کا علاج ہے
کہ وہ یا مئی 9 کے مقدمے میں یا یہ فیض حمید وغیرہ کے کیس میں سب کچھ میں ایک سزائیں ہو جائیں اور اندر وہ لمبے عرصے کے لیے آپ بند کر دیں. لگتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس سیاسی کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں ہے عمران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. آپ نے سارا آؤٹ سورس کر دیا کہ ان کی جو کلیش چل رہا ہے انسٹیٹیوشن سے، انسٹیٹیوشن ان کا بندوبست کرے تو کرے، آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں. اور اسی لیے نواز شریف صاحب خاموش ہیں کیونکہ ان کے پاس کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں ہے، ان کے پاس کاؤنٹر اسٹریٹ پاور نہیں ہے، اور آپ کا صرف ایڈمنسٹریٹو پاور ہے. کیا یہ سوال صحیح ہے غلط ہے؟ یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ لائے تھے، اداروں نے مل کر اس کو لایا، اداروں نے مل کے اس کی موبلائزیشن کی، اور آج بھی جو موبلائزیشن اس کے لیے ہو رہی ہے میڈیا پہ، پاکستان کے پاس اتنے ریاست کے پاس وسائل نہیں ہیں جتنے اس جماعت کے پاس ہیں. تو جماعتیں کیسے اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ عالمی قوتیں انوالو ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں مالک صاحب کہ پاکستان کے ادارے ہی اس کا کاؤنٹر کر سکتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے میاں صاحب اگر تو سامنے پیسے وہ پہ سیاسی اگر تو جماعت ہے صرف نہیں. پیسے نے فیصلہ کرنا ہے تو پیسے کی کمی تو پی ایم ایل این کے لیڈران اور ان کے سپورٹرز کے پاس بھی کمی نہیں ہے. ارب پتی کھرب پتی آپ لوگ کے سپورٹرز بھی ہیں. میں کہتا ہوں پیسے کی تو یہاں ریاست کے جنگ پاس نہیں ہے. وسائل نہیں ہیں. جتنا پیسہ یہ صرف عالمی قوت، آپ کو یاد نہیں ہے فارن فنڈنگ تھی کیا؟ یہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، اور جو اس نے 4-5 سال میں پاکستان کی معاشرت برباد کر دی ہے، یہ کسی جماعت کے پاس کا روگ نہیں ہے. چلیں مجھے اب سیگمنٹ ختم کرنا. مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب صحیح معنوں میں ایکٹیو کب ہو رہے ہیں؟ کہ انتظار کریں گے کہ پہلے 2 ادارے کے سربراہ بیان دیں پھر ہوگا، کہ ابھی انتظار ہی چلے گا؟ نہیں، وقت آ گیا ہے کہ ایک ادارہ مکمل طور پہ بول رہا ہے، ثبوت کے ساتھ بول رہا ہے، دوسرے ادارے کی طرف سے آوازیں آئیں گی آپ کو ان قریب. اور اس سے پہلے پھر نواز شریف بھی وہ حقائق جو عالمی قوتوں نے پاکستان کے اندر نواز شریف کی، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومتیں ختم کرنے کے لیے وہ وسائل استعمال کیے، اور جو 2017 میں فیصلے لیے گئے، وہ سب کچھ نواز شریف بتائیں گے. چلیں لیٹس ہوپ سو. بہت شکریہ میاں صاحب. یہ سیگمنٹ ختم کرنے سے پہلے میں ایک لائٹر نوٹ پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. اس پہ بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر ہمارے ساتھ محمد علی درانی صاحب ہوں گے. انہوں نے بھی الائنس بنا رہے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف بنا رہے ہیں، فوج کے خلاف بنا رہے ہیں. اس پہ بات ہوگی. لیکن پاکستان کی قوم کی مزاح کی حس زبردست ہے. سارکازم ختم ہے. آپ کو یاد ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک زبردست فیصلہ کیا تھا. جو ارشد ندیم کو انہوں نے گاڑی دی، اس کا انہوں نے نمبر رکھا 92.97، جو ان کی جیولن تھرو تھی. کل سے سوشل میڈیا میں کسی نے زبردست ایک میم بنائی ہے، اور اس نے کہا کہ الیکشن کمشنر آف پاکستان کو بھی آپ ایک نمبر پلیٹ دے دیں اور اس کا نام رکھیں ECP 4547. I think it's brilliant. It's brilliant political satire. لیکن وہ ان کو ملے نہ ملے، ایک اطلاع بڑی مزدار ہے. کل ہم نے آپ کو کافی لمبی لسٹ دی تھی لوگوں کی جن کو اپنے لاڈلوں کو، پیاروں کو میڈلز مل رہے ہیں. اس میں اومنی گروپ کے انور مجید صاحب تھے، شہباز صاحب کے فیورٹ توقیر حسین شاہ صاحب تھے، پرنسپل سیکرٹری کل ورلڈ بینک میں ہیں، ان کو بھی. وہ عمر فاروق صاحب تھے جنہوں نے بہت بڑی پبلک سروس کی. پبلک سروس میں مل رہا ہے ان کو نشان کہ ان کو مل رہا ہے ہلال امتیاز، کیونکہ انہوں نے گھڑیاں خریدی تھیں الیجڈلی جو خان صاحب نے بیچی تھیں. ایک نام اور میری ریسرچ ٹیم نے نکالا ویری انٹرسٹنگ، اور وہ ہے تمغہ امتیاز. اس میں 95 نام پہ مس رباب سکندر کا نام ہے پبلک سروس کے لیے. کون ہیں یہ اہلیہ ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحبہ کی. تو ایوارڈ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ملنا چاہیے تھا. چلیں ایک ہی گھر میں جاتی ہے چیز، لیکن دس از واٹ از ہیپننگ ٹو پاکستان. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آگے درانی صاحب سے بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم فارمر سینیٹر محمد علی درانی صاحب سے بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہ ایک الائنس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ دن قبل انہوں نے سارے لیڈران اکٹھے کیے ہوئے تھے. مولانا فضل الرحمان تھے وہاں پہ، محمود اچکزئی تھے، پھر ساری اپوزیشن پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز تھے. لیکن کوئی خاص بات نکلی نہیں جلسے میں سے.
ان کے اجتماع میں سے. ذرا پوچھتے ہیں درانی صاحب سے. درانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. درانی صاحب یہ بتائیں, یہ جنرل فیض حمید والا معاملہ تو بہت گرم ہو گیا, اور آج جب انہوں نے بتایا کہ جی 3 آفیسرز اور 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل اریسٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ٹویٹ آیا, اس میں جو اسٹیٹمنٹ کے اندر جو سیکنڈ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے ISPR کی, وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ, پہلے میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں, further investigations of certain retired officers and their accomplices for fomenting instability at the behest of and in collusion with vested political interests are continuing. یعنی کہ اس کے علاوہ بھی اور افسران کی جو انویسٹیگیشنز ہیں اور ان کے حواریوں کی وہ کنٹینیو کر رہی ہیں تاکہ یہ انسٹیبلٹی ملک میں بڑھائی جائے, اور یہ پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر کر رہے ہیں. تو پہلا جب گرفتاری ہوئی تھی فیض حمید کی تو سمپلی یہ کہا تھا کہ جی وائلیشن ہوئی ہے آرمی ایکٹ کی, کلیئرٹی نہیں تھی. اب آج ہو گئی ہے کلیئرٹی, اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ان پہ الزام یہی ہے, اور ہمیشہ تاثر بڑا اسٹرانگ ہے کہ ان کا تعلق PTI سے تھا. اب جو لوگ آپ الائنس بنا رہے ہیں, اب تو نظر آ رہا ہے پھر یہ الائنس تو پھر حکومت کے خلاف نہیں ہوگا, یہ تو فوج کے خلاف ہوگا, کیونکہ فوج نے تو اب کلیئر لیڈ لے لی ہے کہ یہ جو انٹرنل ڈویژنز ہیں. آرمی چیف صاحب نے بھی جو تھے, انہوں نے ابھی ایک 14 اگست کی ریسیپشن دی ہوئی تھی ویٹرنز کے لیے, وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں فوج اور عوام کے درمیان میں ڈیفنسز ڈالنے کی اور ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, ہم نے اس کو ہر قیمت پہ جڑ سے اکھاڑ دینا ہے. تو پھر اب آپ کا الائنس, خان صاحب کہتے ہیں کہ ارریلیونٹ ہے گورنمنٹ, تو یہ الائنس پھر کیا فوج کے خلاف بن رہا ہے پولیٹیکل الائنس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب, یہ وہ سٹانس ہے جو گورنمنٹ بھی لے رہی ہے کہ جی یہ گرفتاری جو ہوئی ہے اٹ از ڈائریکٹڈ ٹورڈ سم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, اور اس کی وجہ سے یہ ہے, اس کی وجہ سے یہ. نہیں, وہ تو اب ISPR نے کلیریفائی کر دیا نا, فومنٹنگ انسٹیبلٹی ان کلوژن ود ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ. اب تو ہے ہی سیاسی, نظر آ گیا. دیٹ کانٹ بی ون, دیٹ کین بی اینی بڈی. وہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہوں. مطلب یہ ہے کہ یو کین ٹیک اٹ ٹو اینی ویئر. ہاں دیکھیں, یہ تو بہت زیادہ آپ امیجنیشن اسٹریچ کر رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وہ بھی دیکھیں امیجنیشن کین آن بی ریسپونڈڈ امیجنیشن. میں اب اس کی ریئل پکچر بتا دوں کہ ریئل پکچر یہ ہے کہ ایک ادارے نے بڑا اپنا ایک اقدام اٹھایا ہے, اور وہ ایک رسپانسبل انسٹیٹیوشن ہے. دے کانٹ ڈو اینی انکوائری آن تھن ایئر. وہ جو کچھ بھی فائنڈنگز کریں گے, جو کچھ بھی لے کے آئیں گے, دیٹ ول بی آن دا بیس آف سم ایویڈنس. انہوں نے لاکھوں لوگوں کو لے کے چلنا. اگر ان کی ایویڈنس سے آ جاتی ہے, اگر ان کی, درانی بھائی یہ بتائیں, اگر ایویڈنس سے آ جاتی ہے کہ جنرل فیض حمید اور ان کے جو دوست تھے, یہ تعلقدار جو بریگیڈیئرز اور دوسرے پکڑے گئے ہیں, اور شاید اور لوگ بھی اب آئیں گے, یہ PTI کے ساتھ کلوڈ کر رہے تھے, لیٹس بی ڈائریکٹ, تو پھر کیا آپ لوگ PTI کے ساتھ تب بھی الائنس بنے گا آپ لوگوں کا کہ نہیں بنے گا؟ دیکھیں, یہ امیجنیشن ہے. I can't respond to imaginations. وہ میں نے امیجنیشن بتا دی. یہ سیریس سینیریو ہے. سینیریو نہیں ہے. This is the scenario built by government and the Prime Minister and the ministers of the government. They are, ایک لفظ میں وہ کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں, دوسرے لفظ میں کہتے ہیں یہ ملک دشمن ہے, انہوں نے دہشت گردی کی ہے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا ہے. 1 سال ہو گیا ہے. 9 مئی کے جو ملزم ہیں ان کو مجرم نہیں بنا رہے, کسی کو سزا نہیں دے رہے. اینڈ دیر آر اونلی اسٹیٹمنٹس اینڈ امیجنیشنز. اٹس اے وار آف امیجنیشنز. اور امیجنیشن میں اگر آپ, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ حکومت کے خلاف ہونے جا رہے ہیں. اب آپ بتائیں, مجھے بتائیں, آپ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے گے. جب جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی تو مجھے یاد ہے آپ نے پیر بگاڑا صاحب کی فنکشنل لیگ بھی جوائن کی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں سائڈ سمجھتے ہیں, آپ پولیٹکس بھی سمجھتے ہیں, ظاہر ہے پولیٹیشین ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہمیشہ ٹھیک رہے ہیں آپ کے تعلقات. تو یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے, تو پھر میری امیجنیشن یہ کہتی ہے کہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ نے انیشیٹو لیا ہے کہ یہ میری امیجنیشن ہے؟ ہاں اچھا, اب یہ امیجنیشن ہے. آئی کین ریسپونڈ ٹو دس امیجنیشن آلسو.
دیکھیں چونکہ بات تو امیجنیشنز کی ہو رہی ہے. دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں, میں نے الیکشن کے پہلے سے ایک سٹانس لیا تھا کہ وی نیڈ, آپ سے بھی میری بات ہوئی تھی کہ وی نیڈ ریکنسیلیشن. ٹھیک ہے جی, آئی ایم اسٹکنگ ٹو دیٹ. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ فوج بیچاری اس وقت بہت سٹریس میں ہے اور اتنا برڈن ہے. دیکھیں پوری ٹیررزم ان کے ذمہ کیا ہوا ہے آپ نے, اکانومی ان کے ذمہ کی ہوئی ہے, تمام لا اینڈ آرڈر کے اندر ان بیچاروں کی انوالومنٹ ہے. اس لحاظ سے آپ آرمی کو مزید پولیٹیکل ایشوز میں نہ دھکیلیں. میں نے پی ٹی آئی کو بھی یہی کہا, میں نے خان صاحب سے بھی یہی درخواست کی کہ بھئی نہ انہیں مذاکرات کرنے چاہیے, نہ وہ کر رہے ہوں گے اور نہ ہی کریں گے. لہٰذا آپ نے جو مذاکرات بھی کرنے ہیں وہ سیاستدانوں سے کریں, حکومت سے کریں. دوسری طرف حکومت کو میں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں اور ایک ایسا ایٹماسفیئر بنائیں جیسے بھٹو صاحب نے بنایا. نہیں دعائے صاحب ایک سیکنڈ, I'm sorry آپ نے ایک لفظ یوز کیا, میں نے ریکنسیلیشن کی بات کی. عمران خان صاحب ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں, محمود خان اکثر ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کو آپ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں وہ تو سارے ری ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں, عمران خان صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں, اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے عزیز صاحب کہ اب تو لوگوں کو سڑکوں پہ آنا ہوگا, کرنا ہوگا. تو وہ تو ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں. آپ ریکنسیلیشن پھر کن گراؤنڈز پہ ہوگی؟ آپ تو اکیلے بیٹھے ہوئے ریکنسیلیشن والے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ ریکنسیلیشن کی ہر ایفرٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے. وجہ اس کی سمپلی یہ ہے کہ وہ خود الیجٹمیٹ ہے, وہ پبلک کی طرف سے الیکٹڈ نہیں ہے, اس لیے کوئی بھی ریکنسیلیشن میں انہیں لگتا ہے کہ ان کی حکومت چلی جائے گی. آج ایک ریکنسیلیشن کا ریئل پروسیس شروع ہوگا تو فارم 45 نکل آئے گا. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی بات کرے غلاموں کی طرح اور ہمارے آگے آ کے بیٹھ جائے, کہیں آقا آپ ٹھیک ہیں جو آپ کہیں. ایسے نہیں ہوتی پولیٹیکل نیگوسیشن. کس کے خلاف ہے یہ الائنس؟ کس کے خلاف ہے؟ جی میں یہ الائنس جو ہے پبلک کی ڈیزائر اور ڈیمانڈ کے اوپر ہے کہ حکومت میں بیٹھی ہوئی جو حکومت ہے اس کے خلاف تمام اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہو کے ایک مشترکہ لاہ عمل بنائیں. اور تو گورنمنٹ کے تو ساتھ کھڑی ہوئی اسٹیبلشمنٹ, گورنمنٹ کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی. آج جو پارٹی کا اجلاس ہوا وہاں پہ پرائم منسٹر نے میٹنگ کو بریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر فیصلہ مل کے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, اور ہم ان کی رائے کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور سارا کچھ ہم مل کے کر رہے ہیں. انفیکٹ جو لاسٹ ان کی سپیچ تھی ٹیلی وائز بھی ہوئی, جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایون جو بلوں کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اس پہ ایک لاہ عمل تیار ہو رہا ہے, اس کے اندر بھی آرمی چیف شامل تھے اس گفتگو میں, انہوں نے وہاں تک ان کو انوالو کیا ہوا ہے. تو اس سے گورنمنٹ اور فوج تو ایگزیکٹلی اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ سیپریٹ تو نہیں کر سکتے. اگر آپ گورنمنٹ کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے فوج کے خلاف کر رہے ہیں. یہی میرا مقدمہ ہے کہ پچھلے 54 سال سے 72 کے بعد سے جب بھی ان دو خاندانوں نے جو آج بھی پاور میں ہیں, جو مروثیت کی بنیاد پہ چل رہے ہیں, انہوں نے جب بھی کوئی غلط کام کیا ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کے اپنے ساتھ کر لیں. بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ وہ بجلی کے ایشوز کو ڈیل کرے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ وہ اکانومی کے ایشوز کو ڈیل کرے. تو آپ جو الائنس بنائیں گے تو پھر مجھے ایک بات بتائیں, میں جو الائنس بنائیں تو کیا یہ الائنس جا کے اسٹیبلشمنٹ کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرے گا, ریکنسائل کرے گا؟ کیا آپ کا ڈیلیگیشن آرمی چیف کو جا کے ملے گا؟ کیونکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو گھسیٹ لیا گیا, فوج کو معصوم ہے اور سارا یہ چلاکی کر رہے ہیں گورنمنٹ والے, تو پھر تو آپ کو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے نا, ان کو تو پتہ ہے آپ کی ان کی نیت کیا ہے. تو کیا یہ الائنس کا ڈیلیگیشن فوج سے بات کرے گا؟ وہ جناب والی وہ آئینی طور پر اسی حکومت کے انڈر ہیں. حکومت کا پرائم منسٹر جو مرضی کہہ دے. عمران خان بھی کہتا تھا ہم ایک پیج پہ ہیں, یہ بھی کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. انہوں نے ایک پیج کے نتیجے میں عوام اور فوج کے درمیان دوری کرا دی ہے. یہ ایک پیج کے اپنی رانگ ڈوئنگ ساری جو ہے, آرمی چیف کہتے ہیں کہ فوج اور عوام میں کوئی دوری نہیں ہے, اور جو یہ کہتا ہے دوری ہے وہ غلط بات کر رہا ہے. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں دوری ہے, پھر آپ بھی یہی میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بجلی کے بلوں کو ان پہ ڈال کے دوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بجلی کے 70% جو آئی پی پیز ہیں وہ ان دو حکمرانوں کے ہیں.
یہ اپنی چوری کو جو ہے ان پہ ڈال کے ان کی وہ بول نہیں سکتے. دیکھیں آرمی چیف نہیں بول سکتا پولیٹیکل ایشوز پہ. آرمی چیف حکومت کے مقابلے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. باوجود اس لحاظ سے ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں. یہ وزیر اعظم بولتا ہے آرمی چیف بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کے اوپر پولیٹیکل ڈیوائیڈ پہ آج جو پریس ریلیز ہے اس میں تو صاف کہہ دیا کہ انسٹیبلٹی فومنٹنگ انسٹیبلٹی کو ہم روک رہے ہیں. یہ مل کے کر رہے تھے لوگ ان کے. آئی تھنک فوج تو پالیٹکس پہ بڑی کھل کے بات کر رہی ہے. اس میں کوئی دے ڈونٹ نیڈ آپ یا کسی اور کو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو بتائیں. مجھے اب یہ بتائیں الائنس کا اس دن ہمیں کوئی کانکریٹ چیز سامنے نہیں نظر آئی تو کن چیزوں پہ اتفاق نہیں ہو رہا؟ اگر تو یہ ساری چیزوں پہ آپ کا اتفاق ہے تو بڑا سالڈ اعلامیہ آنا چاہیے تھا. وہ تو بس گفتم بس اور بس ختم ہوگی بات. اس میں نشست نہیں. یہ تو دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کہا ہے کہ وہ بڑی فرم دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ اگری ود یور اسٹیٹمنٹ. سو آئی ڈونٹ اگری ود دا اسٹیٹمنٹ آف پرائم منسٹر. واٹ یور اسٹیٹمنٹ از اینڈ واٹ دیئر اسٹیٹمنٹ از میں اس کو کریکٹ نہیں سمجھتا. دس از مائی اوپینین. یو مے ڈس اگری ود دیٹ. اب آ جائیں آپ اس دن کے اس کے اوپر. دیکھیں اس دن کا جو موقف تھا مجھے یہی اچھا. اور یہ جو میٹنگ ہوئی یہ میری انیشیٹو نہیں تھا. جتنے لیڈرز آئے ہوئے تھے جماعت اسلامی کے امیر, جے یو آئی کے امیر, چکزئی صاحب, پیر صاحب, ان سب کی بیہسٹ پہ میں نے یہ کیا. اور اس کا مقصد ایک ہی فی الحال ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ تمام جو حکومت سے باہر کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو کے پبلک کو ایک حوصلہ دینے والی ایکتا کا اظہار کریں. لاسٹ منٹ ہے, ٹھیک ہے لاسٹ منٹ ہے, مجھے اب یہ بتائیں پبلک کو آپ نے حوصلہ کس لیے دینا ہے؟ سڑک گرم کرنے کے لیے کہ بس حوصلہ ہی دینا ہے؟ پبلک کو حوصلہ اس لیے دینا ہے کہ پبلک کے ووٹ سے یہ حکومت نہیں بنی ہوئی. اس لیے پورے ملک کی عدلیہ سے لے کے پورے ملک کی ادارے جو ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ ہیں جیسے آپ نے کہا بھی. اور عوام نے فتح مند ہونا ہے. اس کے لیے انہیں حوصلے میں رہنا چاہیے. انہیں کسی انڈائریکٹڈ قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کے بجائے انہیں اپنے رائٹ کو الٹیمیٹلی آپ کو اتحاد یہ ایجیٹیشن کی طرف ہی جاتا نظر آتا ہے. نو مجھے یہ الٹیمیٹلی یہ اتحاد جو ہے اس کے نتیجے میں حکومت جاتی بھی نظر آتی ہے. کیسے جائے گی اگلے پروگرام میں اس پہ بات کر لیں گے. آپ بیہائنڈ دا سینز آپ کا خیال ہے الائنس بنا کے آپ بیہائنڈ دا سینز نیگوشیٹ کر کے کنونس کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بیچاری کو یار چھوڑ دیں اللہ کے واسطے. اسٹیبلشمنٹ کو اتنا رگڑ لیا ہے پچھلے 54 سالوں میں کہ ان کی عزت کریں. دیکھیں وہ ان کے بچے قربانیاں دے رہے ہیں. وہ اس ملک کی دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. میں تو الائنس کو سمجھ رہا ہوں کہ الائنس کس کے خلاف بن رہا ہے نا. کیسے گورنمنٹ کیسے جائے گی؟ گورنمنٹ تو سڑک سے ہی جائے گی نا. گورنمنٹ کو تو پارلیمان میں نہیں ہلا سکتے. دیکھیں نہیں یہ بتائیں گورنمنٹ کیسے آئی ہے؟ کیسے آئی ہے؟ گورنمنٹ سپورٹ سے آئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آئی ہے. ووٹ سے دیکھ ہاں ووٹ سے آئی. فارم 47 سے آئی ہے. ہم اس کو 45 کی طرح الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے اس کا, اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. میں پروف کر سکتا ہوں کہ ہر رزلٹ جو بنا ہے وہ الیکشن کمیشن نے ریلیز کیا. آپ کی میری امید ہے میرے خیال میں تو الیکشن کمشنر جو ہے اس بیچارے پہ وہ لگے گا آرٹیکل 6 لگے. اور اس حکومت کے وہ تمام لوگ جو اس میں انوالوڈ ہیں اور وہ سارے سیویلینز ہیں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کو آپ مجھے کچھ بھی کر لیں یہ تحریک اب کسی ادارے کے خلاف نہیں جائے گی. یہ حکومت کے خلاف ہے, حکومت کے خلاف رہے گی اور حکومت کے خلاف ہے, ادارے کے خلاف نہیں جائے گی. لیکن خود انہی کے لیڈران کہتے ہیں کہ یہ حکومت irrelevant ہے اور جو بھی فیصلے ہیں وہ کہیں اور ہو رہے ہیں. آپ نے جاوید عزیز صاحب کی باتیں بھی سنی, آپ نے درانی صاحب کی باتیں سنی. درانی صاحب کی باتوں میں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ this alliance is not going anywhere frankly because یہ تو کلیئر لائنز اب ڈرا ہو گئی ہیں. لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ بڑی ہی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے اور بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے. خاص طور پہ جب پریس ریلیز میں یہ کہا جاتا ہے اور ٹویٹ کے اندر بھی کہ جو certain officers کی further investigations ہو رہی ہیں for fomenting instability, کہ وہ جو ایک ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور انسٹیبل کر رہے ہیں اس ملک کو ایک سیاسی فورسز کے کہنے پہ. اس میں اب کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے
کہ جب بات ہوتی ہے، جب ڈی جی آئی ایس پی آر بات کرتے ہیں، جب آرمی چیف بات کرتے ہیں، مئی 9 کا حوالہ ہوتا ہے، اس کے بعد کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ سیدھی ریفرنس پی ٹی آئی کے اوپر ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے انہی دنوں میں اب انہی جنرل فیاض حمید کو ایک ایسٹ، نیشنل ایسٹ ڈکلیئر کر دیا، جس کو ضائع کر دیا. تو اب بیٹل لائنز آر ڈرون، اب بیٹل لائنز بالکل کلیئر ہے. اب یہ بات کہاں جا کے رکتی ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ الارمنگ چیز اب یہ ہے کہ اب بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا منڈے کو آنے والا جو ٹرائبیونلز کا فیصلہ ہے. اس بینچ کو لیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. جو ججز کی پاس ججمنٹس ہم دیکھیں تو اس کے مطابق تاثر یہ ملتا ہے کہ اگر وہی ٹرینڈ چلا تو شاید 3 ججز مائٹ بی تھنکنگ آن دا لائنز آف عزیزہ صاحب، 2 مائٹ بی اپوزنگ ہے. ابھی میں سمپلی پاس ان کے لیٹسٹ فیصلوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. میرے خیال میں وہ اب بڑا ایک کرٹیکل فیکٹر بن جائے گا آنے والے حالات کی پالیٹکس ڈیفائن کرنے میں، کیونکہ ایک عام فہم خیال یہ ہے کہ اگر وہ ٹرائبیونلز چلے جو ہائی کورٹ نے اپوائنٹ کیے ہوئے تو شاید فارم 45 بہت زیادہ پرومیننس گین کر لے گا، اور اگر ان کو نہ چلنے دیا تو پھر فارم 47 کی جائزہ ہوگی، اور اس کے کانسیکوینسز آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.